صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں بہت جگہ ارشاد ہوا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج جس بندے کو دیکھو پریشان حال ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، تنگی ہے، کوئی خوشحالی نہیں ہے، ہر کوئی رونا روتا ہے، بے نمازی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ بے نمازی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ آج تو کوئی گھر تو دکھا دو جس میں 5 وقت کے نمازی ہوں، کوئی نہ کوئی سفر میں قضا کر دی کسی نے، کسی میں کہاں قضا کر دی۔ قضا تو لازمی کیے ہوئے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ نہ بولیں چاہے آپ کی گردن پہ چھری کیوں نہ چل جائے۔ صراط مستقیم پہ چلیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ سیدھے راستے پہ کون لوگ چلتے ہیں؟ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے الٹ زمانہ چل رہا ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھو قرآن اور حدیث کے الٹ ہے۔ نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے۔ آج تو جگہ جگہ نامحرم کو دیکھتے پھرتے ہیں، ہر جگہ نامحرم کے چرچے ہیں، ہر جگہ نامحرم کو دیکھنا، لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے شادی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے کہ نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے۔ میری بات شاید ان کے دل میں اتر جائے کہ نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے علاقوں میں تو پردے نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔ پردہ کیا ہے؟ لوگوں کو تو پردے کا پتہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں تو شرعی پردہ رائج تھا، آج تو شرعی پردے کا نام نہیں ہے۔ اللہ معاف کریں، اگر کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو الٹا ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، بھائی یہ ہے وہ ہے۔ بھائی شریعت حکم دے رہی ہے شرعی پردے کا، اور ادھر بانس بجاؤ بانسری کے برابر ہے۔ جہالت کا دور شروع ہو چکا ہے، لوگ شریعت کو نہیں مانتے، اپنی بات کرتے ہیں۔ بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقت کر رہے ہو۔ جب حضور کی شریعت کو تم جھٹلا رہے ہو تو یہ منافق کا کام ہے، شریعت کو جھٹلانا۔